بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز کی آواز میں سلامتی کی ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ ساجد کاظمی حاضر خدمت ہے۔ حسب وعدہ آج ہم پھر مظلوم، لاچار، لاقانونیت اور بے انصافی کا شکار طبقے کی نمائندگی کے لیے حاضر ہیں، لیکن ناظرین آج ہم ان لوگوں کی بات آواز بلند کرنے کے لیے حاضر ہیں کہ محکمہ بجلی پورے ملک کی جو چکا چوند روشنیاں ہیں، جو کھیت کھلیانوں کی سرسبز اور شاداب کھیت کھلیان ہیں، انڈسٹری کا پہیہ چل رہا ہے، گھروں میں روشنی ہے، وہ روشنی قائم رکھنے کے لیے جو لوگ خدمات سر انجام دیتے ہیں، خود محکمہ بجلی کی اتھارٹی کہتی ہے کہ ہمارا لائن مین ریڑھ کی ہڈی ہے، لیکن انتہائی افسوس ہے کہ رواں سال میں آج تک 34 لائن مین شہید ہو چکے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ کیوں شہادتیں ہوتی ہیں؟ ایوریج یہ ہے کہ ہر سال 100 سے زیادہ شہادتیں ہو جاتی ہیں۔ کیا ان کی ٹریننگ پراپر نہیں ہوتی؟ کیا ان کو T&P پوری نہیں ملتی؟ کیا ان کی جو ارباب اختیار ہیں وہ لک آفٹر پراپر نہیں کرتے؟ آخر ان حادثات کی کیا وجہ ہے کہ گھر اجڑ جاتے ہیں، بیواؤں کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے، یتیم بچیوں میں یتیمی آ جاتی ہے، لیکن کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے۔ سرحدوں کے محافظ پاک فوج، ان کی عظمت کو سلام ہے کہ ان کی شہادتوں کے بعد پاکستان کی خدمات سر انجام دیتے ہوئے سب سے زیادہ شہادتیں محکمہ بجلی کا لائن مین دیتا ہے۔ آج ہم شالامار ٹاؤن میں ایسٹرن سرکل میں ٹریننگ سینٹر ہے، وہاں پر موجود ہیں، اور یہاں کے جو ٹریننگ سینٹر انچارج ہیں وہ برخوردار نوجوان انجینئر ہیں عمران انجم۔ ہم ان سے پوچھیں گے کہ کیا آپ کی ٹریننگ میں کوئی بات رہ جاتی ہے، آپ کے پاس سٹاف پورا نہیں ہے، یا آپ کے پاس جو درکار میٹیریل ہے وہ نہیں ہے، کیا وجہ ہے؟ یہ ٹیکنیکلٹی اور اس کی جو مشکلات ہیں اس کا تو وہ خود ہی بتائیں گے۔ ہمارا کام ہے کہ اس مظلوم طبقے کی آواز بلند کرنا، اور ان کی شہادتوں کے بعد ان کے جو لواحقین ہیں ان کی بھی دیکھ بھال کرنا محکمے کا فرض ہے، قانونی طور پر، اخلاقی طور پر۔ یہ تمام سوالوں کے جواب جو ہیں وہ انچارج ٹریننگ سینٹر عمران انجم صاحب سے کریں گے۔ اس سے پہلے کہ انچارج ٹریننگ سینٹر عمران انجم سے بات کریں، ان سے پہلے ہم ان کے انسٹرکٹر جو لائن مین کے ساتھ ڈائریکٹ انٹریکشن ہے ٹریننگ کے لیے، ان کے استاد ہیں، ولیوں اور پیغمبروں والا پیشہ اختیار کر رکھا ہے، ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے لیے آپ کو رکاوٹ آتی ہے، کوئی سکم ہے کہ یہ جو حادثات ہوتے ہیں اور مسلسل ہوتے ہیں، آپ ان کی رکاوٹ میں کیا کردار ادا کرتا ہے آپ کی ٹریننگ؟ سب سے بڑی بات یہاں یہ ہے جی کہ یہ انسٹیٹیوٹ جو ہے نا یہ تھا ہی نہیں، اور اس کو بڑی مشکل سے ہم نے بنایا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ سٹاف کی جو یہاں چیزیں ہم بتاتے ہیں، دکھاتے ہیں، سکھاتے ہیں، باہر جا کے فیلڈ میں ایسا نہیں ہوتا، وہاں ان سب پہ عمل درآمد نہیں کیا جاتا، اور جس وجہ سے حادثات بھی ہو رہے ہیں۔ دوسری بڑی بات یہ ہے کہ چیک اینڈ بیلنس کوئی بھی نہیں ہے۔ ایس ڈی او لائن اسٹوڈنٹ کی قطعی طور پہ کسی اپنے سبارڈینیٹ کی T&P وغیرہ یا ان کے جو طریقہ کار کام کرنے کو چیک نہیں کیا جاتا۔ جب تک ایسا نہیں ہوگا تب تک یہ حادثات رکنے میں ممکن نہیں ہے۔ ہم یہاں ٹریننگ کراتے ہیں، پڑھاتے ہیں، دکھاتے ہیں، بتاتے ہیں ساری باتیں، لیکن اس پہ عمل درآمد جو ہے نا وہ سائٹ پہ ہوگا۔ وہ ایس ڈی او صاحبان اور لائن اسٹوڈنٹ صاحبان جو ہے نا وہ اس پہ محنت کریں گے، چیک اینڈ بیلنس رکھیں گے، اور ان کو سزا دیں گے کہ آپ نے بغیر T&P پہ کوئی کام نہیں کرنا۔ جب تک ایسا نہیں ہوگا تب تک یہ ہمارا کام جو ہے وہ اس کا اصل نہیں ہو سکے گا۔ جی بہت قیمتی بات کی ہے۔ درجہ بدرجہ ہر بندے کی ذمہ داری ہے، لائن مین کی اپنی ذاتی ذمہ داری ہے، ان کے لائن سپرنٹینڈنٹ جو ہیں ان کی ذمہ داری ہے، اور ان کے خصوصاً ایس ڈی او صاحبان کی ذمہ داری ہے کہ وہ جب بھی کسی لائن مین کو کام پر بھیجیں تو ان کے لیے لازم ہے کہ وہ ان کو جاب ڈسکرپشن کی اپنے کمرے میں بلا کر لیکچر دیں۔ جی عمران صاحب، پاک فوج کے بعد سب سے زیادہ شہادتیں آپ کا سٹاف دے رہا ہے۔ آپ کا یہ ٹریننگ سینٹر ہم نے وزٹ کیا ہے، فل فلیج ٹریننگ سینٹر ہے۔
کیا وجہ ہے کہ آپ کے پاس TNP کمپلیٹ نہیں ہے, آپ کے پاس سٹاف پورا نہیں ہے فرائض منصبی ادا کرنے کے لیے, یا آپ کی جو درس و تدریس کے معاملات ہیں ان میں کوئی سکم ہے کہ یہ شہادتوں کا سلسلہ بند ہی نہیں ہو رہا. اس کی ایوریج جو ہے وہ تقریباً 100 سے 150 بندہ ہر سال شہید ہو رہا ہے. ابھی رواں سال میں 34 لائن مین اس محکمے کے شہید ہو چکے ہیں. آپ اپنے تجربے کی روشنی میں ٹیچر کی حیثیت سے ہمیں بتائیں کہ اصل وجوہات کیا ہیں. جی ناظرین, نوید عمران انجم کے پاس ہم موجود ہیں. یہ انچارج ہیں ٹریننگ سینٹر کے اور یہ لائن سٹاف کو ٹریننگ دیتے ہیں اور ان کو خطرات سے, سسٹم سے, خطرات سے آگاہ کرتے ہیں. عمران انجم, ٹریننگ انچارج ٹریننگ سینٹر, شالامار کمپلیکس, ایسٹرن سرکل. کاظمی صاحب, میں آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک بہت ہی گمبھیر مسئلہ تھا اس کو اجاگر کیا. ہمارا جو ٹریننگ سینٹر ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک محکمے کا ایک بہت احسن قدم ہے کہ اس نے سرکل لیول پہ ٹریننگ سینٹرز بنائے ہیں. کمپنی لیول پہ ہمارا ایک ریجنل ٹریننگ سینٹر ہے اور ہر سرکل کا انڈیویجول ٹریننگ سینٹر ہے جو کہ سٹاف کو ہماری سیفٹی ٹریننگ, سٹاف کو سیفٹی کی اویئرنیس کے لیے راؤنڈ کنٹینیوس چل رہی ہوتی ہیں. اس میں ہماری بیہیویئر بیس سیفٹی ٹریننگ ہے جس میں ہم سٹاف کو بہت زیادہ ارج کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی سیفٹی کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. ان کے پیاروں کا جو ہے حوالہ دے کہ جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کا بتایا جاتا ہے کہ ڈپارٹمنٹ ایک لائن مین جو ہے اس پہ آلموسٹ 15 ایئرز اپنا انویسٹمنٹ کرتا ہے, اس کے بعد وہ لائن مین بنتا ہے. لائن مین کی شہادت جو ہے وہ ایک تو ایک قیمتی جان جو ہے وہ جاتی ہے, اس کے علاوہ ڈپارٹمنٹ کا ایک ایسٹ بھی, اس سے بھی ڈپارٹمنٹ محروم ہوتا ہے. سب سے پہلے مورل امپیکٹ ہے, ایک جان جاتی ہے, ایک خاندان جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے فائنینشیل امپیکٹ ہے, ڈپارٹمنٹ پہ آتا ہے. ڈپارٹمنٹ جو ہے اس بندے کو جو ان کی ڈیوز ہیں وہ پیمنٹ کرتا ہے, اور اس کے بعد جو ہمارا ریگولیٹر ہے وہ فائن امپوز کرتا ہے. اگر یہ ہمارے حادثات یہ منیمائز ہو جائیں, ہمیں وہ جو پیسے ہیں وہ ڈیوز کی مد میں یا کمپنسیشن کی مد میں جو شہید لائن مین ہیں ان کو دینے پڑتے ہیں, یا جرمانے کی مد میں ریگولیٹر جو امپوز کرتا ہے وہ اگر اوائڈ ہو جائیں. تو جیسے اب کمی کاظمی صاحب, یہ جو سرکل ٹریننگ سینٹر ہیں یہاں پہ بار بار جو یقین دہانی کرائی جاتی ہے سیفٹی کے ریلیٹڈ. پہلے جو تھی جو حادثات تھے وہ تقریباً 100 سے 150 کے قریب تھے. اب پیک سیزن اینڈ ہونے کو ہے, لیکن اب اس سال جو ہمارے لائن مین شہید ہوئے ہیں وہ 34 ہیں. تعداد کافی کم ہو گئی ہے سرکل ٹریننگ سینٹرز فعال ہونے کی وجہ سے. ہماری جو اتھارٹی ہے لیسکو جو ہائر مینجمنٹ ہے وہ بہت زیادہ اس پہ فوکس کر رہی ہے. بہت زیادہ اس کا فوکس ہے کہ جو ہمارا لائن سٹاف ہے اس کو زیادہ سے زیادہ سیفٹی کے ریلیٹڈ ٹریننگ کرائی جائیں, تاکہ ان کو بار بار یقین دہانی کرائی جائے کہ انہوں نے اپنی سیفٹی کا خیال رکھنا ہے تاکہ ایکسیڈنٹس جو کم سے کم ہوں. لیکن ہمارے پاس سٹاف کی ایکیوٹ شارٹیج ہے, وہ ایک ریزن ہے. ہماری ٹریننگ جو ہے, جو ہمیں اس کا مینول دیا گیا ہے, جو ٹریننگ شیڈول ہمارے محکمے نے ہمیں دیا ہے وہ بہترین ہے, لیکن جو ہمارا لائن مین ہے وہ بہت زیادہ اوور برڈن ہے. یہاں پہ ٹریننگ کے لیے ہم نامینیٹ کرتے ہیں تو پورا سٹاف شاید ہی کسی ٹریننگ میں آیا ہو. ایس ڈی او صاحبان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جس سٹاف کی شارٹیج ہے ہم بندہ سپیئر نہیں کر سکتے. پیچھے رینی سیزن تھا, کافی زیادہ ایکسین صاحبان سے ہم نے ریکویسٹ کی, ایسی صاحبان سے ریکویسٹ کی کہ جی سٹاف کو بھیجیں. یہ مئی سے لے کے سپتمبر تک یہ ہمارا پیک سیزن ہوتا ہے ورک کے لحاظ سے بھی, اور ایکسیڈنٹ بھی اس سیزن میں سب سے زیادہ ہوتے ہیں. اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لائن سٹاف کو سیفٹی ریلیٹڈ ٹریننگز ان ماہ میں کروائیں. جی عمران صاحب, آپ ماشاءاللہ انرجیٹک ہیں, ینگ انجینئر ہیں, اور آپ بہت بڑی ذمہ داری ہے آپ کے کندھوں پر.
کہ لائن مین کی زندگی اور شہادت کے درمیان آپ کردار ادا کر رہے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ اس وقت جو آپ نے لفظ استعمال کیا ایکیوٹ شارٹیج ہے, اندازاً جو موجودہ یارڈ سٹک ہے ہمارے ذرائع نے بتایا ہے کہ اس کے مطابق پورے محکمہ بجلی میں تقریباً 70,000 کے قریب شارٹیج ہے سٹاف کی, اور یہ اپنی جگہ ایک بہت بڑا المیہ ہے اس محکمے کا کہ اتنے اہم کام کے لیے سٹاف کی شارٹیج ہے. دوسرا, آپ کیا ٹریننگ کے بعد جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے وہ TNP ہے, ٹول اینڈ ٹرانس, کیا آپ کا محکمہ, آپ کی اتھارٹی لائن مین کو وہ پرووائڈ کرتا ہے؟ ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ ان کے پاس وہ بکٹ فٹڈ گاڑیاں نہیں ہیں, ان کے پاس گلوز کی عام طور پر شکایت رہتی ہے, اور جو آپ سیفٹی شوز دیتے ہیں وہ بھی ناقص ہوتے ہیں. یہ ایک مسلسل کنٹینیو پروسیس ہے. کیا اتھارٹی یہ ذمہ داری اپنی دیانتداری سے سر انجام دے رہی ہے, اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا فقدان ان چیزوں کا حادثات کا سبب ہے؟ جی کاظمی صاحب, ایسا نہیں ہے. ہماری جو ہے ایک پورا پروسیجر ہے, جو TNP ہے وہ ناقص نہیں ہے. ہمارا مٹیریل ٹیسٹنگ کا ایک پورا سیکشن ہے, ڈپارٹمنٹ ہے, وہ ہر چیز کو ایز پر سٹینڈرڈ ٹیسٹ کر کے اس کے بعد جو ہمارے محکمے کے اسٹینڈرڈ ہیں ان کے حساب سے TNP جو ہمارے ورکر ہیں لائن مین ان کے لیے اویلیبل ہے. اور پچھلے 3-4 سال سے پہلے بکٹ جو گاڑیاں تھیں اب آلموسٹ ہر سب ڈویژن میں نہیں تو ہر سب ڈویژن میں ایک بکٹ جو ہے وہ لازمی موجود ہے. اور یہ جو ہے فنڈ ہمارے جو لائن مین کی شہادتیں ان میں کمی ہے, ان کو جو کمپنسیشن تھی وہ جو اماؤنٹ ہے وہ ادھر یوٹیلائز ہو رہی ہے ان کی کے لیے بہتر جو ہے ورک انوائرمنٹ جس میں بکٹ گاڑیاں ہیں, TNP ہے, یہ جو محکمہ ہے وہ اس کے لیے ہر ٹائم تگود رہتی ہے. ہمارا سیفٹی ڈائریکٹوریٹ ہے وہ تقریباً فریکوینٹلی جو ہے وہ ہماری ریکوائرمنٹ جو ہے وہ سرکل سے جو ہمارے ADHR ہیں ان سے وہ لیتے رہتے ہیں. اس کے حساب سے جو ہمارا لائن سٹاف ہے وہ اس کی ایلوکیشن ہوتی رہتی ہے. اگر کسی وجہ سے کوئی بھی TNP کا آئٹم مسنگ ہے تو اس کے لیے ڈپارٹمنٹ نے ایک سرٹن اماؤنٹ ہے جو کہ مختص کی ہوئی ہے, ایک کمیٹی ہے سب ڈویژن لیول پہ جو وہ اماؤنٹ ڈرا کرا کے جو بھی TNP آئٹم مسنگ ہے وہ کمیٹی جو ہے وہ اس کو لوکل مارکیٹ سے پرچیز بھی کر سکتی ہے. اچھا سر, جو حادثات ہوتے ہیں آخر کوئی نہ کوئی غلطی کوتاہی دانستہ غیر دانستہ ہوتی ہے. آپ کا ایک کمپریہنسو ادارہ ہے, کمرشل پروسیجر آپ کا بڑا کمپریہنسو ہے, سزا اور جزا بہت ضروری ہے, قرآن پاک کا فیصلہ ہے. کیا آپ کی جو کمیٹی بنتی ہے جو آپ کنکلوڈ کرتی ہے کہ کہاں پر کیا غلطی کوتاہی ہوئی, دانستہ ہوئی, مجرمانہ غفلت ہوئی, تو اس کے متعلق آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ اپنے لائن مین کے تحفظ کے لیے آئندہ کا لایا عمل کیا تیار کرتے ہیں اور ان کو جن سے غلطی ہوتی ہے ان کو سزا دیتے ہیں؟ جی بالکل, یہ ایک پورا پروسیجر ہے. ہمارا سیفٹی ڈائریکٹوریٹ ہے وہ انکوائری کرتا ہے اور انکوائری کے بعد جو بھی ذمہ دار ہیں ان کو ایز پر رول جو ہے وہ سزا دی جاتی ہے تاکہ اس قسم کے حادثات کو جو ہے کم سے کم کیا جا سکے. ٹریننگ سینٹر کے انچارج عمران انجم کی باتیں سنی اور جو انہوں نے باتیں کی وہ گراؤنڈ ریالٹی کے قریب ہیں, لیکن حادثات پھر بھی ہو رہے ہیں. آخر کوئی نہ کوئی وجہ ہے. ہم کوشش کریں گے اس کے بعد کہ ڈائریکٹر سیفٹی جو سیفٹی ڈائریکٹریٹ ہے لیسکو کا, وہاں کے ڈائریکٹر صاحب سے بھی ملاقات کریں اور ان سے بھی پوچھیں کہ یہ حادثات کی کیا وجہ ہے. انجم صاحب نے ایک بات بتائی جو مجھے بڑی حیران کن ہے کہ بکٹ فٹڈ گاڑیاں جو ہیں وہ ہر سب ڈویژن میں نہیں ہیں اور ان کی جو واجبات ہیں وہ ان کی بہتری کے لیے وہ ادھر بکٹ فٹڈ گاڑیوں کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. ہمارے چینل کے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ پچھلے تقریباً 3-4 سال سے جو ایکس گریشیا الاؤنس کہا جاتا ہے وہ شاید 35 لاکھ کے 40 لاکھ ہے, جو 7 دنوں میں وڈو کو دینا ہوتا ہے محکمے نے. تقریباً 400 سے 450
लोगों के जो वाजिबात हैं वो लेस्को हेडक्वार्टर में हुकूमत के बनाए हुए BOD बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की वजह से वो पेंडिंग चल रहे हैं। बेइंसाफ़ी है, जुल्म है, ज़्यादती है, लाकानूनियत है। यही हमारे चैनल का मकसद है कि हम मज़लूमों की आवाज़ बुलंद करें। मैं आला हुकाम से, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से, पावर मिनिस्टर से, पावर सेक्रेटरी से गुजारिश करता हूं कि ये चेक करें कि आप BOD बनाने वाले लोग हैं और क्यों उन लोगों को वाजिबात नहीं मिल रहे। मैं आखिरी सवाल करूंगा कि मैं जिस नौजवान इंजीनियर के पास बैठा हूं, ये भी डबल ड्यूटी दे रहे हैं। शॉर्टेज ऑफ स्टाफ की वजह से ओवर टाइम तो लाइनमैन करता ही करता है, डबल ड्यूटी तो करता ही करता है, लेकिन इंजीनियर्स की भी शॉर्टेज है। अभी नवीद अंजम साहब ये कस्टमर सर्विस बैठे हैं ट्रेनिंग सेंटर में, ये कस्टमर सर्विसेज लेस्को 3rd सर्कल के भी इंचार्ज हैं। तो मैं इनसे पूछूंगा कि ये कैसे मैनेज करते हैं, जबकि आजकल इंतहाई प्रेशर है आवाम का हुकूमत की बेइंसाफ़ी पर मबनी जो फ्यूल प्राइस सरचार्ज लिए जा रहे हैं, जिसको उर्फ़ आम में अवाम गुंडागर्दी कह रही है हुकूमत की, जो अरसा तकरीबन पिछले 10-12 साल से जारी है। अब इन्होंने वो चूँकि रेट बढ़ाए हैं, वो इनकी कैपेसिटी से ज़्यादा हो गए हैं, तो आम सादा पब्लिक बग़ैर किसी सियासी रहनुमा के वो ख़ुद आहो बका करते रोते पीटते बाहर आए हैं। ये उनके बिल ठीक करने के लिए इनसे पूछते हैं कि आपको गवर्नमेंट ने क्या इख्तियारात दिए हैं और किस हद तक सार्फिन जो हैं वो आपसे मुतमईन हैं। जी काज़मी साहब, हमारी जो एज ए असिस्टेंट मैनेजर कस्टमर सर्विसेज मुझे जो डिपार्टमेंट ने पावर्स दिए हैं, 50,000 तक की अमाउंट का जो बिल है उसकी कोई रीडिंग अगर ज़ायद है 500 यूनिट तक, उसकी हम करेक्शन कर सकते हैं, उस बिल की इंस्टॉलमेंट कर सकते हैं, उस बिल की डेट एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर कोई पेमेंट हुई है और वो पेमेंट लग के आई है तो वो पेमेंट हम उनको मिनहा करके बिल दे देते हैं। अभी जो ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट लगी, जो गवर्नमेंट ने 200 यूनिट तक प्रोटेक्टेड और अनप्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स को जो रिलीफ दिया, वो जो अभी फिर ये हमारे कंप्यूटर सेंटर में भी उसको इफ़ेक्ट कर दिया गया, डेट एक्सटेंड कर दी गई। लेकिन उससे पहले हमने मैनुअल जितने भी कंज्यूमर्स आए, ताकि उनका चक्कर ना लगे, उनको मैनुअल बिल करेक्शन करके दी। उनको हम हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि ये जो हमारा एरिया है उसमें लो इनकम रेजिडेंट्स हैं जो इधर के हैं, तो हमारी कोशिश होती है जितना भी हम उनको रिलीफ़ दे सकें, डेट एक्सटेंड कर सकें। कोई इंस्टॉलमेंट 2 की बजाय हमारी जो मेरी मैक्सिमम पावर है वो एरियाज़ की 3 इंस्टॉलमेंट की है। वो जो कंज्यूमर आता है उसकी कंडीशन देख के, उससे बात सुन के हम उनको मैक्सिमम इंस्टॉलमेंट की फैसिलिटी दे देते हैं, डेट एक्सटेंड कर देते हैं। पूरी कोशिश करते हैं कि जो बंदा हमारे पास चल के आया है हम उनको फैसिलिटेट अपने जो पावर्स हैं उनके अंदर रहते हुए मैक्सिमम फैसिलिटेट कर सकें। जी बहुत शुक्रिया नवीद अंजम। मैं आपको सार्फिन को, मज़लूम और सादा आवाम को कंक्लूजन दे रहा हूँ, ज़मीनी हक़ाइक़ बता रहा हूँ आगाज़ की आवाज़ के ज़रिए। पिछले दिनों वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इस सादा और मासूम आवाम को एक लॉलीपॉप दिया और कहा कि 200 तक जो यूनिट हैं उनको फ्यूल प्राइस सरचार्ज मिनहा कर दिए जाएं। लेकिन कल अभी हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने स्टे दे दिया है कि तमाम सार्फिन को फ्यूल प्राइस सरचार्ज उनका ख़त्म किया जाए। अदालतों पर, मीडिया पर अवाम का एतमाद बढ़ता जा रहा है। सियासतदानों पर और सियासी हुकूमतों पर एतमाद ख़त्म हो चुका है, तकरीबन उठ चुका है कि वो इन पर एतबार नहीं करते। और वज़ीर-ए-आज़म के इस खुद साख्ता से मजाक है जो कि 200 यूनिट तक उन्होंने कहा, वो अवाम को कबूल नहीं है। हकीकत ये है कि सार्फिन आकर वापडा महकमा बिजली के मुलाजमीन को, ऑफिसर्स को, उनको प्रेशराइज़ करते हैं कि ये बिल डालने वाले हैं। वो सादगी में ये बात करते हैं, उनको ये पता नहीं कि ये जो बिल हैं, ख़ुसूसन जो टैक्स हैं, ये वापडा मुलाजमीन का काम नहीं है, ये हुकूमत डालती है। अब अवाम का दबाव देखकर हुकूमत ने ये साबित करने की कोशिश की है, ख़ुसूसन नून लीग की जब भी हुकूमत आई है, साबका हुकूमत में भी हमारे ऑफिसर्स को, हमारे CEO को इन्होंने गिरफ़्तार करवाया
اور ثابت یہ کرنے کی کوشش کی کہ حکومت جو ہے وہ ٹھیک ہے, یہ آفیسرز غلط ہیں, یہ آفیشلز غلط ہیں. اب پھر ان کی حکومت آئی ہے تو ایسٹرن سرکل میں انہوں نے بغیر انکوائری کے, بغیر منصفانہ معاملات طے کیے, انہوں نے ان کے اوپر ایکشن لے لیا اور حقائق جاننے کی قطعاً کوشش نہیں کی. فیول پرائس سرچارج اور ٹیکسز 8-9 ٹیکسز بلوں میں آپ ڈالتے ہیں اور آپ عوام کو ان کے اوپر چڑھا دیتے ہیں. یہ بیچارے اپنی جان بچانے کے لیے جو بھی طریقہ ہے کار اختیار کرتے ہیں اس کا یہ شکار ہو جاتے ہیں. آپ کی طرف سے ان کو پروٹیکشن نہیں ہے. یہی وجہ ہے, 100% حقیقت ہے کہ اس وقت صارفین کو, عوام کو اداروں پر, خصوصاً ریاست کے سب سے بڑے تگڑے ستون میڈیا پر اعتماد ہے اور کسی پر اعتماد نہیں ہے. عدالتوں کی طرف دیکھتے ہیں, افواج پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں. خدا کا خوف کریں. آپ کہتے ہیں کہ جمہوریت, یہ جمہوریت میں ہی کیوں نقصان ہوتا ہے سادہ عوام کا. آپ باقاعدہ انکوائری کروائیں کہ کون ذمہ دار ہے, کون غلط ہے, پھر اس کے خلاف کارروائی کریں. ان کو, اپنے ملازمین کو, اپنے ادارے کے آفیسرز کو تحفظ فراہم کریں. ان کی عزت ہے, ادارہ مستحکم ہے تو ملک پاکستان بھی مستحکم ہے. جی ناظرین, میرے ساتھ اس وقت وہ مجاہد کھڑا ہے جو آپ کے کھیت کھلیان سرسبز و شاداب رکھنے, آپ کے گھروں کو روشنیوں کو چکا چوند رکھنے کے لیے, آپ کی انڈسٹری کا پہیہ چلانے کے لیے غرض کے بجلی کا فرسودہ نظام, ناقص نظام, اس کو ہولڈ کیا ہوا ہے ان مجاہدین نے جو اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے. کوئی کسی قسم کا خوف نہیں ہے, فرائض منصبی ادا کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں. جانتے ہیں کہ ہم سے پہلے کتنے لوگ شہید ہوئے, جانتے ہیں کہ ہم سے پہلے کتنے لوگ بازو کٹوا چکے ہیں, ٹانگیں کٹوا کر معذور ہو چکے ہیں, لیکن اللہ کی آس پر فرائض منصبی اور رزق حلال کے لیے یہ ہمہ وقت تیار رہتے ہیں. آج آپ نے ان کو, یاسر میرے ساتھ ہیں لائن سٹاف کے, بڑے جفاکش اور محنتی لائن مین ہیں. ان کو آپ نے دیکھا کہ یہ کھمبے کے اوپر چڑھے اترے, یہ کتنا خطرناک کام ہے. ہر وقت زندگی اور موت کے درمیان کھیلتے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ بحیثیت پاکستانی مسلمان ان کی صحت و سلامتی کے لیے دعا کرتے رہا کریں. بہت شکریہ جی.